کہیں میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. میں بات کر رہا ہوں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. جی چیئرمین پی ٹی آئی گارڈڈ آپٹیمسٹی کی بات کر رہے ہیں, ان کو چیف جسٹس پہ ابھی تک کوئی شک نہیں ہے, وہ سب کچھ ہے. آپ ہی کے پارٹی کے اسپوکس پرسن اٹھ کے اڑا کے رکھ دیتے ہیں, انہوں نے ذبح کر دیا کہ جی یہ تو سارا چیز ہے. آج کل یہ بڑا سوال اٹھتا ہے بار بار کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی کنفیوژن ہے, ایک بیانیہ کوئی, ایک بیانیہ کوئی اور. کبھی ہم سنتے ہیں 4 اسپوکس پرسن نامنیٹ ہو جاتے ہیں, پھر پتہ لگتا ہے جی فوکل پرسن ہو گئے. اب آج کی خبر چل رہی ہے کہ جی وہ آپ کے جو وہ بیرسٹر عمیر نیازی اور شیر افضل مروت کو فوکل پرسنز کی ٹیم سے نکال دیا گیا ہے, اور جے پی ٹی آئی کی عادت نے جیل انتظامیہ کو آگاہ بھی کر دیا ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں, اس پہ واپس آتے ہیں, میں تھوڑا سا کلیئر ہو جاؤں تاکہ پھر یہ کانفلکٹ نہ ہو. ہو از رننگ پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کا اس وقت انچارج کون ہے؟ عمران خان صاحب تو اندر ہیں, آپ کا ایکسیس بھی لمیٹڈ ہے. لاجک یہ کہتی ہے کہ جب ایکسیس لمیٹڈ ہو تو بڑے تھوڑے کوکس ہوں, ورنہ وہ سپوائل ہوتا ہے کام. وہ کہتے ہیں نا ٹو مینی کوکس سپوائل دا براتھ, کہ آپ ہوں, آپ چیئرمین ہیں, آپ آئیں بات کریں اور جو آپ کہیں وہ آپ کا اسپوکس پرسن اناؤنس کر دے. اب اسپوکس پرسن چھریاں تلواریں چلوا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں 8 فوکل پرسن ہے, پھر دوسرے دن چینج ہو جاتے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں ہو از ان چارج؟ آر یو ان چارج؟ دیکھیں انچارج کل بھی تھے اور آج بھی ہے اور کل بھی رہیں گے, وہ خان صاحب ہی ہے. سارے فیصلے خان صاحب کے اپروول اور کنسنٹ. نہیں, وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں, ان کا کانٹیکٹ لمیٹڈ ہے, وہ اندر ہیں, اس لیے وہ اس تک لیکن کوئی ایسی ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو خان صاحب کی مرضی اور اپروول کے بغیر ہو. میں ایز اے چیئرمین ضرور ہوں, کور کمیٹی ہماری ہے, عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل ہے. آپ کے 6 فوکل پرسن کیوں ہیں, 4 اسپوکس پرسن کیوں ہیں؟ دیکھیں پارٹی کی مختلف قسم کے ایشوز ہے اور مختلف قسم کے بیانیے آتے ہیں ساتھ کے, پولیٹیکل بھی ہے, ہر ایشو پہ ہر کوئی بولتا ہے, تو اس لیے ہم نے ہر ایشو پہ ہر کوئی بولتا ہے. ہمارا دوسری بات یہ تھی کہ ہماری انٹائر پولیٹیکل لیڈرشپ جیلوں میں تھی یا ان ہائیڈنگ تھی, تو اس لیے ہمیں مجبوراً ایسے لوگوں کو کرنا پڑا تھا کہ ہے. ابھی ہمارے پولیٹیکل جو وہ فوکل پرسنز ہم نے رکھے ہیں, یہ جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ جیل کے کسی کو ہٹایا نہیں گیا, ایڈیشنل نام ڈالے گئے ہیں لیکن کسی کو نہیں ہٹایا گیا. اور پاکستان تحریک شیر افضل مروت ابھی تک ون آف دا فوکل پرسنز ہیں. وہ جو جیل کے لیے جو رکھے گئے تھے اس کے نام تھے, وہ لسٹ میں اس کا بھی نام ہے اور عمیر نیازی کا بھی نام ہے. ہم نے ایڈیشنل نام دے دیے کیونکہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے, کبھی کوئی اویلیبل نہیں ہوتا. عمیر نیازی صاحب کبھی جاتے ہیں اپنی کنسٹیچوئنسی میں ہوتا ہے, سو اٹ از بیٹر ٹو پٹ سم مور نیم ایز ویل. تو اسی سلسلے میں چل. دوسری پاکستان تحریک انصاف ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں ہماری کور کمیٹی ہے, ہماری ایپکس کمیٹی ہے, ہم سارا ڈسکس کرتے ہیں. دس از دا ون اینڈ دا اونلی پولیٹیکل پارٹی جہاں اوپنلی سارے لوگ ایک دوسرے سے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, ان لائک پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا جے یو آئی جہاں سے لمیٹڈ ڈسکشن ہو, وہاں کی لیڈرشپ آپ کو اجازت نہیں دیتی, نہ آپ ان کی مرضی کے خلاف کچھ بول سکتے, یا فل فلیج ڈسکشن ہوتی ہے. بٹ دا مومنٹ وی سے کہ اس ایشو پہ ہمارا کنسنسس ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے, دین دیٹ ڈیسیجنزم. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک, اور ذرا ابھی گور صاحب سے باتیں کرنی ہیں, کچھ سیاسی یہ بھی کلا بازیاں لگاتے ہیں, اس پہ ہی بات کریں گے. اب آپ ایک ڈو سمجھے جاتے ہیں, ہاک نہیں, آپ ڈو بھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بڑے کوئی بہت میٹھے نہیں ہیں, لیکن آپ تھوڑے سے ماڈریٹ ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں. اور آپ نے کافی باری یہ اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ یار بات چیت ہونی چاہیے, چیزوں ذرا کس طرف چلنا چاہیے. کہیں بات چیت کی طرف چل رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں پالیٹکس میں ہمیشہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور پالیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا یور وے اور مائی وے, اٹس آلویز دا مڈل وے. اور ہم نے سارا کچھ کوشش کی ہے. اور سب کرتے ہوتے تھے مائی وے اور دا ہائی وے. نہیں, خان صاحب نے تو بڑی کبھی نہیں کہا کہ مائی وے اور یور وے, اٹس آلویز دا مڈل وے. اور وہ اگر آپ دیکھیں ایون کتنا برداشت کیا ہے اسی دوران ہم نے کیا ہے. 200 کیسز بنے, کتنے انہوں نے ہمیں کورٹوں میں چلایا, ہم کورٹوں میں آئے, ٹرائل کورٹوں میں گئے. خان صاحب روز پیش ہو رہے تھے. بات کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا. دیکھیں ہم تو یہ چاہ رہے پارلیمنٹ میں بیٹھے, اب پارلیمنٹ میں جب ہم آ گئے تو سب کچھ پارلیمنٹ کے بیس پہ ہونا چاہیے, پارلیمنٹری لیول پہ ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو کیسز بنوائے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. جس طریقے سے نیب نے پرسوں خود ایڈمٹ کیا کہ یہ ججمنٹ سسپینڈ ہونے چاہیے, یہ تو انہوں نے ایڈمٹ کیا. اسی طرح باقی کیسز بھی یہ خود ایڈمٹ کرتے جائیں گے کہ یہ غلط ہوا ہے. 14 گھنٹے ایک جج صاحب ہیئرنگ کر رہے ہیں, 10 منٹ کی بریک لیتے ہیں, 2 مرتبہ وہ ہاسپٹل جاتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, اور وہ کہتا ہے کہ میں بچے کا ولیمہ نہیں کر سکا, کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں. تو ایسے سرکمسٹانسز میں آپ کیسز ٹرائل. میں اس دن بڑا حیران ہوا جب میں آپ کے لائرس کو اور باقی لوگوں کو سن رہا تھا, بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ دیکھیں فیصلہ سسپینڈ ہو گیا. میرا تو خیال تھا کہ آپ لوگ اس کو
ورڈکٹ کو ہی ختم کروانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے. سزا سسپینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو ورڈکٹ سسپینڈ ہوتا ہے. یہ ججمنٹ بھی سسپینڈ ہونے چاہیے تھی، لیکن ابھی اپیل کو جج صاحب نے روکا ہے کہ اپیل کو عید کے بعد سنیں گے. جب اپیل کی باری آئے گی اس کے کریں گے تو دو چیزیں اس میں، ایک تو جو ڈیو پروسیس فالو کرنا ہوتا ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے، ایک یہ بھی گراؤنڈ ہے کہ اگر آپ ڈیو پروسیس وائلیٹ کر لیں تو آپ کا ججمنٹ سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہے. دوسری بات ہے کہ میرٹ پہ جائیں گے. اگر ہمارا رائٹ وائلیٹ نہ ہو چکا ہوتا، یہ فل فلیج ٹرائل بھی کرتے تو ہم کہتے ہیں اس میں دیکھو فار انسٹنس اس میں تو فقط خان صاحب کو پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے، خان صاحب پہ مورل پریشر بڑھانے کے لیے بشرا بی بی کو رکھا. بشرا بی بی کا جو گفٹ لسٹ ہے اس میں نام نہیں ہے. بی بی نے پیسے نہیں دیے، بی بی نے پیسے نہیں لیے، انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، کیبنٹ ڈویژن کے لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے، دلاور صاحب کے کورٹ میں جس وقت ریکارڈ آیا اس میں نام نہیں تھا. جو پراسیکیوشن کا اپنا کیس تھا انہوں نے کہا تھا سب کچھ خان صاحب کا ہے. تو بی بی کہاں سے آئی اور اس کو 14 سال سے مجھے دو تین چیزیں سمجھ نہیں آتی. جب پچھلے دنوں میں حیران تھا، وہ آپ لوگوں پہ الزام لگتا ہے کہ بلہ بھی آپ کی لیگل ٹیمز کی اپنی وجہ سے گیا اور بڑی غلطیاں آپ کی سیاسی ہیں جس کو آپ نے پلیٹ میں رکھ کے اپنا سر پیش کر دیا اور دوسروں نے بڑی خوشی سے کاٹ دیا اس کو. تو غلطیاں بڑی ہیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا جب یہ اپیل چل رہی تھی ملٹری کورٹس والے ٹرائل کے اوپر، اور آپ کے لوگ کھڑے ہو کے وہاں سپریم کورٹ میں بالکل بڑے ہائی کورٹ میں خوش تھے کہ ٹھیک ہے جی وہ فیصلہ سنا دیں جس میں جب ججز نے کہا کہ جس میں لوگ بری ہو گئے ہیں تو وہ فیصلہ سنا دیں، عید سے پہلے لوگ بری ہو جائیں گے. جب آپ بری ہونے والے فیصلے بھی سنانے کی ایگری کر لیتے ہیں، اور اعتزاز احسن صاحب نے میرے شو میں تھے، میں نے ان سے پوچھا تو وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں یہ کنڈیشنل ہے. لیکن کیا جب آپ بریت والا فیصلہ بھی مانتے ہیں تو آپ انڈائریکٹلی پھر لیجٹمیسی اس عدالت کی مان نہیں رہے کہ کیونکہ اگر میرے پاس بری کرنے کا حق ہے تو پھر میرے پاس سزا دینے کا حق بھی ہے، چاہے آپ جو مرضی ہیومینیٹیرین آپ صحیح فرما رہے. لیگلی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہماری طرف سے نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے اور اٹارنی جنرل نے آپس میں جو گفتگو کی اسی کے دوران ہم نے پہلے دن سے کہا کہ اعتزاز صاحب نے اگری کیا، ہاں جی بالکل اس سے فرق نہیں پڑتا، جو عید سے پہلے چھوڑتے ہیں چھوڑ دیں. ہمارا جو موقع پہ وہ یہی ہے کہ ملٹری کورٹس نہیں ہونے چاہیے، سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، یہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، جو لا ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہی تھا ڈیسیجن جو سپریم کورٹ نے دیا تھا. اپیل پہ سپریم کورٹ نے ایسا کر دیا کہ سپریم کورٹ نے کہا آپ ٹرائل چلائیں، ججمنٹ نہ پاس کریں. اب سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ ایکویٹل کرتے ہیں، دیکھیں اگر آپ ایکویٹل بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے اور فورم الیجیٹمیٹ ہے تو پھر وہ ایکویٹل بھی نہیں کر سکتی. ان کے پہلے دن سے جس دن سے انہوں نے کسٹڈی لے لی تھی انٹی ٹیررزم کورٹوں سے، اس دن سے لے کے آخر دن تک یہ سب کچھ لیگل ہے. لیکن آپ لوگوں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں جو بری ہوتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے، میرا یہی تو میں ایگری کرتا ہوں، میں ایک ہی بات کر رہے ہیں، دونوں ایگری کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ کی لیگل ٹیمز کھڑی ہوتی ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہماری لیگل ٹیم نے نہیں کہا، وہ بیسیکلی اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہمارے پاس یہ لسٹ ہے. ورنہ میں تو خود بڑا حیران تھا کہ ابھی آپ نے ٹرائل چلایا نہیں ہے، یا ٹرائل چلایا تو آپ کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا کہ 20 بندے ایکوٹ ہوں گے اور 4 کی سزا 3 سال تک ہوگی، 4 کی سزا اس سے زیادہ ہوگی.